خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 8 باب نمبر 6 ایمان۔ سنی کے پہلے پارے کی دعائیہ تقریب تو گزر گئی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے شب و روز ہی بدل گئے۔ میں خود جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود میں اس قدر تہی دست اور بے بس سا کیوں ہوتا جا رہا ہوں؟ دل کہیں بھی تو نہیں ٹک پاتا تھا۔ بھیڑ میں ہوتا تو لوگوں سے دور بھاگتا، تنہا ہوتا تو گھبرا کر نیچے لاؤنج میں جا بیٹھتا۔ مولوی صاحب کی بیماری نے بھی تول پکڑ لیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس دن کی بے آرامی کی وجہ سے بخار زور پکڑ گیا تھا، لہٰذا اگلا پورا ہفتہ وہ سنی کو درس دینے نہ آ سکے۔ اور جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کے نہ آنے سے میری کوئی بہت اہم اور بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اسی ہفتے کی ایک گرم سہ پہر کی بات ہے۔ میں گھر کے دالان میں پیڑوں کے نیچے ڈلی ہوئی آرام کرسیوں میں سے ایک پر آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ گرمیوں کی دوپہریں بھی کتنی لمبی ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سورج ایک ہی جگہ ٹک کر رہ گیا ہے۔ یا شاید مجھ جیسے شوریدہ سروں کو ہی اس کی بے جا طوالت سے اختلاف تھا۔ جن کے دلدار کہیں بستے ہوں گے، شاید وہ ان سے لمبی ملاقات کے لیے ایسی سہم پیروں کی دعائیں مانگتے نہ تھکتے ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے سنی میاں شاکر ڈرائیور کے ساتھ شور مچاتے اور اچھلتے کودتے برآمد ہوئے۔ شاکر کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھرماس تھے اور سنی کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھری ٹوکری۔ سنی نے مجھے دالان میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آیا۔ چاچو دیکھیں میں نے کتنی بہت ساری آئس کریم جمع کی ہے۔ سنی نے شاکر کے ہاتھ میں پکڑے جہازی سائز کے تھرماسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سنی کے کان پکڑے۔ تو یہ بات ہے، دوپہر کو مما سے چھپ کر پکنک منائی جا رہی ہے۔ سنی ہنسا۔ نہیں چاچو، مما تو دادی کے ساتھ کب کی شاپنگ کے لیے جا چکی ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہم مولوی صاحب کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مولوی صاحب کو ڈاکٹر نے بخار میں پیٹ بھر کر آئس کریم کھانے کا کہا ہے؟ سنی ہنس پڑا۔ اوف او چاچو، آپ بھی۔ مولوی صاحب کے لیے تو ہم یہ پھل لے جا رہے ہیں۔ آئس کریم تو ایمان آپی اور حیا باجی کے لیے ہے، اب سمجھے؟ اتنے میں شاکر گڑ گڑایا۔ حماد بابا، اب آپ ہی سمجھاؤ نا سنی میاں کو۔ اگر سجاد میاں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سنی میاں تو مستقل ضد کیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس وقت کوئی بڑا بھی نہیں ہے جس سے ہم اجازت لے سکیں۔ سنی نے منہ بسورا۔ مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ پھر ثواب کے کام کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نا میڈی چاچو؟ پھر جیسے کسی خیال سے سنی کی آنکھیں اپنے آپ ہی چمکنے لگیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا میڈی چاچو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یوں لگا جیسے سنی نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ شاکر نے بھی فوراً سنی کا ساتھ دیا۔ ہاں حماد بابا، آپ ساتھ چلیں گے تو میری بھی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ آپ سجاد میاں کے غصے سے تو واقف ہیں۔ اب تو سنی نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ہم تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور جاتے ہوئے گیٹ پر دربان کو شاکر نے بتا دیا کہ سنی اپنے میڈی چاچو کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے، گھنٹہ بھر میں واپس آ جائیں گے۔ شاکر نے جان بوجھ کر شاید مولوی صاحب کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا، وہ جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔
وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے کے قائل ہیں، لیکن سنی کا معصوم ذہن ابھی تک زمانے کی ان منافقانہ ترکیبوں سے کوسوں دور تھا۔ رہی بات میری، تو مجھے شاکر اس عمر سے جانتا تھا جس میں اب سنی تھا۔ خود میں بچپن میں اسکول سے واپسی پر شاکر سے ایسی ہی بیجا فرمائشیں کرتا تھا۔ کبھی اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے برف کے ٹھنڈے گولے کھانے کی فرمائش، کبھی ایک مخصوص ریڑھی کے بکس میں نمک اور برف میں جمی دودھ کی کلفیاں کھانے کی ضد، تو کبھی سر پر فالسوں کی ٹوکری رکھے آواز لگاتے بوڑھے بابے سے فالسے دلوانے کی فرمائش۔ شاکر گھر والوں سے چھپ کر میری ضدیں پوری کرتا جاتا، اور جب کبھی میرا گلا خراب ہوتا تو امی حیرت سے بڑبڑاتی، اس نے تو کبھی باہر کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اور تب میں اور شاکر امی اور گھر کے فیملی ڈاکٹر سے نظریں چرا کر مسکراتے۔ گھر میں واحد میں ہی تھا جس سے شاکر اپنے دل کی بات کھل کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی مولوی صاحب کے گھر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا۔ جانے یہ کیسی کیفیت تھی؟ مجھے زندگی میں پہلی بار شاعروں کے وہ سارے شعر اور قصیدے جو انہوں نے اپنے کسی محبوب کے گھر کے راستے کے بارے میں کہے تھے، یکایک یاد آنے لگے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ذرا سی کوشش کرتا تو ایک آدھ شعر تو میں خود بھی بن ڈال دیتا۔ شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شاعر چھپا بیٹھا ہوتا ہے، بس اسے ذرا ایک تحریک ملنے کی بات ہے۔ لفظ خود بخود ذہن و دل میں وارد ہونے لگتے ہیں، قافیے جڑنے لگتے ہیں، ردیفیں خود بخود ملتی جاتی ہیں، اور شعر زرزد ہونے لگتے ہیں۔ گاڑی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ حسب معمول محلے کے میدان میں چند بچے گھر والوں سے نظر بچا کر سپہر کو اپنا گیند بلہ لے آئے تھے، اور کرکٹ کا میچ جاری تھا۔ گاڑی کے داخلے پر سب بچوں کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہو گئی۔ چند ایک 12ویں اور 13ویں کھلاڑی نما بچوں نے کچھ دیر تک گاڑی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ گاڑی کچھ مکانوں کی 2 رویا قطاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی بائیں کو مڑ گئی اور دوسری گلی میں کونے کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ جانے کیوں میرا حال کچھ ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیسا عجیب احساس تھا۔ صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازنین کہیں چل پھر رہی تھی، اور یہ جو سامنے لکڑی کا پرانا سا دروازہ تھا، جانے کتنی بار اس کے کومل ہاتھوں نے اس کے کواڑ کو تھاما ہوگا، اور یہ گلی، یہ راستے، جانے کتنی بار اس کے نازک قدم ان راہوں پر پڑے ہوں گے۔ اس فضا میں اس کی باتیں، اس کی جل ترنگ جیسے ہنسی جانے کتنی بار گونجی ہوگی۔ یہ چھوٹا سا محلہ، یہ پکی اینٹوں سے بنی گلی، یکدم ہی مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ کیوں لگنے لگی تھی۔ کسی ایک اجنبی کی موجودگی آس پاس کے پھیکے نظاروں کو اس قدر رنگین کیسے بنا سکتی ہے؟ میں انہی خیالات میں گم تھا۔ سنی اور شاکر گاڑی سے اتر کر مولوی صاحب کے گھر کے اندر جا چکے تھے۔ شاکر نے مجھے بھی اترنے کی درخواست کی تھی، لیکن میں تو جیسے گاڑی میں ہی جم کر رہ گیا تھا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے سوالی کی سی تھی جو صدیوں سے ایک ہی در کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، پر وہ در اس کے لیے کبھی نہ کھلے۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے آگے بوکھلائے ہوئے اور سٹ پٹائے ہوئے سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔